يا محمد يا جد الحسنين ارفق بأحبابك اشفع فينا يا نور العين. يا محمد يا جد الحسنين ارفق بأحبابك واشفع فينا يا. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلوات وأزكى التحيات وأسن التسليم على سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا وحبيبنا ورؤوفنا ورحيمنا وكريمنا وحبيبنا ومحبوبنا ومحبوب رب العالمين سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين الطائرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى جميع علماء أهل سنته وأولياء أمته وأمته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلی علیہ with love and affection. پیار و محبت کے ساتھ please recite once again الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمت للعالمین. پر نور ہے زمانہ، پر نور ہے زمانہ صبح شب ولادت، پر نور ہے زمانہ صبح شب ولادت. پردہ اٹھا ہے کس کا صبح شب ولادت، پردہ اٹھا ہے کس کا صبح شب ولادت. فصل بہار آئی شکل نگار لائی، گلزار ہے زمانہ صبح شب ولادت. پھولوں سے باغ مہکے شاخوں پہ مرغ چہکے، عہد بہار آیا صبح شب ولادت، عہد بہار آیا صبح شب ولادت. اور دل جگمگا رہے ہیں، دل جگمگا رہے ہیں، قسمت چمک اٹھی ہے. پھیلا نیا اجالا صبح شب ولادت، پھیلا نیا اجالا صبح شب ولادت. اور آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا، آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا. عالم نے رنگ بدلا صبح شب ولادت، عالم نے رنگ بدلا صبح شب ولادت. پیارے ربیع الاول تیری جھلک کے صدقے، پیارے ربیع الاول تیری جھلک کے صدقے، چمکا دیا نصیبہ صبح شب ولادت، چمکا دیا نصیبہ صبح شب ولادت. ہر جان منتظر ہے ہر دیدہ رہ نگر ہے، ہر جان منتظر ہے ہر دیدہ رہ نگر ہے. غوغا ہے مرحبا کا صبح شب ولادت، غوغا ہے مرحبا کا صبح شب ولادت. ہاں دین والو اٹھو تعظیم والو اٹھو، ہاں دین والو اٹھو تعظیم والو اٹھو، ہاں دین والو اٹھو تعظیم والو اٹھو. آیا تمہارا مولا صبح شب ولادت، آیا تمہارا مولا صبح شب ولادت. اٹھو حضور آئے شاہ غیور آئے، اٹھو حضور آئے شاہ غیور آئے. سلطان دین دنیا صبح شب ولادت، سلطان دین دنیا صبح شب ولادت. سوکھی زبانوں آؤ، سوکھی زبانوں آؤ، اے جلتی جانو آؤ. لہرا رہا ہے دریا صبح شب ولادت، لہرا رہا ہے دریا صبح شب ولادت. اور تیری چمک دمک سے عالم چمک رہا ہے، تیری چمک دمک سے عالم جھلک رہا ہے. میرے بھی بخت چمکا صبح شب ولادت، میرے بھی بخت چمکا صبح شب ولادت. آمد کس کی ہے صبح شب ولادت،
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه. وارثان محراب و ممبر، علماء ذی احتشام و اکرام, my respected elders, my brothers, ulama of Ahl Sunnat wa Jamaat, Aimman Huffaz, brothers and sisters and mothers in Islam, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. How fortunate are we to be sitting in the mahfil of the beloved Habib sallallahu alayhi wa sallam. Indeed, it is a great favor of Allah subhanahu wa ta'ala that He has allowed us to be here, united with warm hearts on the occasion of the auspicious Mawlid of the beloved Prophet sallallahu alayhi wa sallam. I pray to Allah subhanahu wa ta'ala that He accepts this attendance of ours. And I pray to Allah subhanahu wa ta'ala that through the Mahfil Milad Sharif, He draws us near to the beloved Habib al-Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. My dear respected brothers and elders, I recited before you from Surah number 10, verse 58, from Surah Yunus. Allah subhanahu wa ta'ala says to His beloved Habib, everybody say sallallahu alayhi wa sallam, says to His beloved Mustafa, says to His beloved and chosen one, says to the best of creation, the final of all messengers, the beloved Prophet sallallahu alayhi wa sallam, He says, Qul, O beloved, say with your tongue. Qul, O beloved, say with your tongue, with the Zaban-e Nabuwat, with Zaban-e Risalat, with the tongue of prophethood, with the tongue of messengership. I want you to relay this message to your ummah, and I want you to tell them on behalf of me, قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا. O beloved Prophet sallallahu alayhi wa sallam, what do you have to tell us from Allah subhanahu wa ta'ala? So He says, بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا. Whenever you receive a gift from Allah, a bounty from Allah, a gift from Allah, a fadl from Allah, munificence from Allah, a bounty from Allah, a ni'mat from Allah, وَبِرَحْمَتِهِ. And whenever you receive a mercy from Allah, rahmat from Allah, فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا. Then you should rejoice, then you should commemorate, then you should celebrate upon receiving that mercy and gift from Allah subhanahu wa ta'ala. You should celebrate, you should commemorate, you should rejoice, you should express your happiness for receiving what? فَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ, the fadl of Allah, the gift of Allah, the bounty of Allah Azza wa Jal, and وَرَحْمَتِهِ. And whenever you receive the rahmat of Allah, the mercy of Allah, the munificence of Allah subhanahu wa ta'ala, then what should we do? فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا. Then we should rejoice. Then we should express our joy. Then we should celebrate. Then we should express our farah. Then we should express our surur. Then we should express our happiness. And this is what we are doing today. For receiving the message of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and for receiving the beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam. And upon the arrival of the beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam, we are rejoicing. We are celebrating, we are commemorating, and we are happy in expressing our joy by sitting here and saying Subhanallah, by sitting here and listening to the Quran, by sitting here and listening to the Na'at, by sitting here and looking at these beautiful decorations that have been placed here for the love of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. My dear brothers and elders, what is fadl and what is rahmat? Hazrat Abdullah bin Abbas radiyallahu ta'ala anhuma, the cousin brother of the beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam, Huzur ke chachazad bhai Hazrat Abdullah bin Abbas, Hazrat Abdullah bin Abbas radiyallahu anhuma kaun hai? Imam al-Mufassirin hai. Huzur alayhi salatu wa salam ne सीने से लगाया, हुजूर ने सीने से लगाया اور حضور نے قرآن کے علم کو سینے کے ذریعے منتقل کر دیا. The beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam held Sayyidina Abdullah bin Abbas to his chest, and he made a dua, Allahumma allimhu ta'wil wa faqihu fi din. Oh Allah, give my cousin brother the knowledge of the meanings of the Quran, and give my cousin brother understanding of the deen. The beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam then squeezed him to his chest, and Allah granted him the knowledge of the Quran.
Abdullah bin Abbas radiyallahu anhuma, what does he say? What Allah subhanahu wa ta'ala is speaking about here? What is the fadl of Allah? What is the gift of Allah that he is speaking about? What is the mercy of Allah that he is speaking about in this verse? He said the fadl of Allah is al-Islam, and the rahmat of Allah is Sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Hazrat Imam Ibn Jawzi, Hazrat Imam Jalaluddin Suyuti, in Tafsir Zadul Masir and in the Tafsir Ad-Durrul Mansur, they both mention this tafsir of Hazrat Abdullah bin Abbas radiyallahu anhuma, that we receive the message of Islam through Sayyiduna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. And that's why, because we received the message of Islam through him sallallahu alaihi wasallam, and we received him sallallahu alaihi wasallam in this dunya, that is why we are rejoicing. That is why we are celebrating. That is why we are expressing our joy in remembrance of the mawlid of the beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam. What is expressing joy? فَلْيَفْرَحُوا. What is farhun? What is happiness? What is happiness? What is farhun? What is surur? Hazrat Allama Imam Khazin rahmatullahi ta'ala alayh, in his wonderful tafsir Khazin, he explains فَلْيَفْرَحُوا الْفَرْحُ لَذَّةٌ فِي الْقَلْبِ بِإِدْرَاكِ الْمَحْبُوبِ وَالْمُشْتَهَى. What did he say? What is al-farhu? Al-farhu laddatun fil qalbi bi-idrakil mahbubi wal-mushtaha. He said happiness. He said joy. What is joy? When Allah told us to rejoice, what is this joy? He said laddatun fil qalbi. Say subhanallah. Laddatun fil qalbi bi-idrakil mahbubi wal-mushtaha. To feel happiness in the heart. To feel happiness in the heart when you receive a beloved or something that you desire. This is happiness. This is the happiness that Allah subhanahu wa ta'ala requires from you. This is the happiness that Allah subhanahu wa ta'ala wants from you for receiving the gift of Islam and the gift of the Prophet of Islam, Sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Arwahuna fida sallallahu alayhi wa sallam. So farhun means laddatun fil qalb, to taste happiness in your heart. To taste happiness in your heart. And you can't force this happiness into anyone's heart, because the taste of the heart comes from sincere iman and love of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. This is why we speak about the Mawlid. The mu'min will shine and his face will gleam with light. Because naturally, laddatun fil qalbi bi idrakil mahbub. Naturally, when the beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam is mentioned, he will naturally feel happy because his beloved has been mentioned. So celebrating the Mawlid requires love. Subhanallah. Farhun comes from mahabbat. Happiness comes from love. You must be inclined towards something before you can be happy over it. So this is why the Ahlul Iman, the people of Iman, they are happy over the birth of the beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam. Nisar teri chahal pahar par hazaron Eid Rabiul Awwal, siwaye Iblis ke jahan mein sabhi to khushiyan manaate. This requires Iman. When you hear the name of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, your heart, the moment's heart, should fill with love. And that should be expressed in the face and the expressions of the physical body. My dear brothers and elders, one point I want to mention. In the books of Usulul Fiqh, which are the hermeneutics, are the principles to study the Quran, the usul we call them. From all the major books, if we look at the smallest books to the biggest books in Usulul Fiqh, from Usul al-Shashi to Nur al-Anwar, to al-Hussami, to al-Tawdih wal-Talwih, to al-Musallam al-Thubut and Fawatih al-Rahmud, all of the scholars of Usul, all of the ulama of Usul, they mention a beautiful point. They say al-amru al-mutlaqu lil-wujub. Al-amru al-mutlaqu lil-wujub. When Allah subhanahu wa ta'ala, whenever Allah subhanahu wa ta'ala, He commands us to do something without conditions. Whenever Allah subhanahu wa ta'ala tells us to do something and He orders us to do something without conditions, then it becomes fard to do that thing. What did I say? Aqimus salah. Allah subhanahu wa ta'ala said establish prayer. Allah subhanahu wa ta'ala gave a commandment, He's given no restrictions to it. So therefore this command is
for wujub, to make fard salah fard upon us. So Allah said, Aqimus salah, atuz zakah. He made an absolute injunction. He gave us a hukum, an order without conditions. That's why it is fard to pray salah. It is fard to give salah. Likewise, let's look at this usul and look at this principle. Allah subhanahu wa ta'ala says, whenever you receive a gift from Allah, whenever you receive a mercy of Allah, then rejoice, then express your happiness. That means that expressing happiness is fard. What did I say? Expressing happiness is. Expressing happiness is. Otherwise this would be kufran ni'mah. Expressing happiness is fard. For receiving the gift of Allah subhanahu wa ta'ala. Otherwise you will be ungrateful to Allah subhanahu wa ta'ala. Now which gift is greater than the beloved Prophet sallallahu alayhi wa sallam? So when we speak about the Mawlud and the arrival of the Prophet, it is fard for us to rejoice. The mahfil of Milad is a mustahab, but surur and happiness is a fard. There's a difference. To express happiness has different degrees. To show your happiness is at varying levels. This is a wonderful, perfect way of showing happiness by getting together and doing the amal of the Mawlid, by doing a mahfil in the remembrance of the Prophet ﷺ. This is a high degree of farahun. This is a high degree of surur. This is a high degree of showing our happiness. But what's the smallest degree of showing happiness? What's the smallest degree? The smallest degree is when the milad of the Prophet is mentioned in front of you, you should feel happiness come out of your heart. This is fard. Amr Mawlid mustahab, huzur ka milad sunkar dil se khushi ka phootna ye farz hai. یہ عقل درجہ ہے فرح اور سرور کے اظہار کا، اور یہ فرض ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں جب بھی کوئی صیغہ امر بغیر کسی قرینہ تقیید کی وارد ہوا ہے تو وہاں ہمیشہ حکم وجوب اور فرضیت ثابت کرنے کے لیے ہوتا ہے. یہاں فرح کا خوشی منانے کا جو حکم دیا گیا تو اس کا عقل درجہ جو فرض کا درجہ یہ ہے کہ حضور کی آمد کا جب ذکر ہو تو بندہ مومن کے دل سے خوشی نکلے. یہ نہ ہو کہ منہ مرجھا جائے. نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. اور عمل مولد محفل میلاد فرض نہیں ہے، مستحب ہے. یہ ایک اعلیٰ درجہ ہے خوشی منانے کا. جی یہ کلی مشقق ہے. منطق کی زبان میں فرہن کلی مشقق کے مختلف درجے ہوتے ہیں اور اس کے کئی افراد ہوتے ہیں. عقل درجہ اس کا یہ ہے کہ حضور کی ولادت کا ذکر ہو تو مومن کھلکھلا جائے. اور یہ فرض ہے مومنین پر. فَلْيَفْرَحُوا سے اس کی فرضیت ثابت ہوئی. It is forced upon the believers to show happiness once hearing about the birth of the Prophet ﷺ. And this is the least degree of happiness, to show a smile. اور جس کا چہرہ مرجھا جائے تو اس کے ایمان میں کچھ خامی نظر آتی ہے، کیونکہ سوائے ابلیس کے جامع جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. وہ حزب الشیطان سے ہوگا، حزب اللہ حزب الرسول سے نہیں ہوگا وہ انسان. کیونکہ حضور کی آمد کی وجہ سے ایمان ملا، قرآن ملا، رحمان ملا، سب دولتیں ایمان ملا اسی حضور کے نام اور صدقے سے ملی ساری چیزیں. تو حضور کا جب ذکر کیا جائے تو منہ مرجھا جائے، یہ مومن کی نشانی نہیں. مومن کی نشانی نہیں. کم درجہ خوشی منانے کا یہ ہے کہ حضور کی ولادت کا ذکر ہو تو انسان کے مومن کے دل میں خوشی کی لہریں پھوٹے، اس کے اثرات چہرے پہ نمایاں ہوں. So the smallest degree of expressing happiness is fard upon the believer. It's fard. So when the Prophet's birth is mentioned, you're happy that he was born, that he came to this dunya. Without him we wouldn't have been guided. Without him we would have no salah. Without him we would have no siyam. Without him we would have no iman. It is because of him sallallahu alaihi wasallam that we have everything. We have the Quran, we have the Rahman, we have the Ramadan, we have iman. The beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam is the greatest gift of Allah subhanahu wa ta'ala that was given to us. اب کیا صحابہ کرام نے
کبھی جلسے کی شکل میں عمل مولد کیا؟ خوشی تو سارے مناتے تھے حضور کی ولادت پر. دعوت و تبلیغ اسلام کیسے ہوئی؟ حضرت مصعب بن عمیر پہلے سفیر مدینہ، نقیب اسلام. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف جاتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے. انہوں نے لوگوں کو جب دعوت اسلام دی، اوس و خزرج کے قبیلوں کو، تو کیا ان کو بٹھا کے کہتے تھے؟ ان کے باغات میں بیٹھتے، حضور کی آمد سے پہلے، ہجرت سے پہلے کیا کرتے وہ لوگوں کو بتاتے کہ مدینے میں ایک چاند طلوع ہونے والا ہے جو افق مکہ پر ظاہر ہو چکا، وہ اللہ کا آخری نبی آ چکا ہے. ان کے معجزات بیان کرتے. یوں اوس اور خزرج قبیلوں نے اسلام قبول کر لیا. تو صحابہ کرام نے اسلام مدینہ شریف میں، اور دعوت و تبلیغ جو عالمی ایک تحریک بنی. کسرا کے پاس حضور کا پیغام گیا، نجاشی کے پاس حضور کا پیغام گیا، حضور علیہ السلام کا پیغام قیصر کے پاس گیا، حضور علیہ السلام کا پیغام حبشہ میں گیا، مصر میں گیا، حضور کا پیغام یمن میں گیا، حضور علیہ السلام کا پیغام روم گیا، قیصر کے پاس گیا، بادشاہوں کے پاس گیا. تو وہ پیغام کیا تھا؟ پیغام یہی تھا کہ اللہ کا آخری نبی دنیا میں آ چکا ہے. حضور کے مولد ہی کے چرچے ہوتے، کیونکہ بعثت بعد میں ہے، میلاد پہلے. حضور پہلے پیدا ہوئے، اعلان نبوت. تو صحابہ کیا کرتے تھے؟ حضور کے میلاد ہی کے چرچے کرتے تھے، اور لوگوں کو حضور کے معجزات کا بتا کر انہیں ایمان کی طرف مائل کرتے تھے. حضور کے شمائل ہی بتا کر ایمان کی طرف مائل کرتے تھے. لہٰذا اس طرح کی محفلیں سجانا اس کی اصل سنت میں ثابت ہے، اور یہ صحابہ کرام کے طریقہ سے ثابت ہے. اسلام اسی طرح پھیلا. My dear brothers and elders, did the Sahaba ever speak about the beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam's arrival in this dunya? Did they ever speak about the gift of the Prophet sallallahu alaihi wasallam? Did they ever rejoice over this the way we are today? I want to narrate one hadith to you. Imam Muslim in Sahih Muslim I have in front of me. Imam Nasai in Sunan Nasai I have in front of me. Imam Ahmad bin Hanbal in his Musnad Hanbal. Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad bin Hanbal in his Musnad Ahmad. Imam Bayhaqi in his Sunan. A number of scholars of hadith narrate this hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Say Subhanallah. Jhoom ke kahe ek dafa phir. Subhanallah. Listen to the wonderful hadith. Its narrator is Hazrat Muawiyah radiyallahu ta'ala anhu. Hazrat Amir Muawiyah, Katib Wahi, جن کی بہن حضور کی زوجہ، حضور کے سالے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امین وحی، کاتب وحی، جن کے لیے حضور نے دعا مانگی اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، the one who inscribed the revelation of the Quran, the one who was kept as a trustworthy narrator of the Quran, the one who was appointed to write and document the Quran in the time of the Prophet ﷺ, the brother-in-law of the beloved Prophet ﷺ, and the one about whom the Prophet ﷺ said, Allah, make him guided and make other people be guided through him. Subhanallah. Hazrat Amir Muawiyah radiyallahu anhu is the narrator of this hadith. What does he say? Inna Rasulallahi sallallahu alayhi wa sallama. عاشقان مصطفیٰ محبان اولیاء توجہ سے سننا. اور یقیناً جس طرح میں نے اس حدیث کو پڑھا میرا دل بھی پھڑک گیا. یقیناً انشاءاللہ یہ کیفیت آپ پہ بھی طاری ہونے والی ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ, he is the narrator of the hadith, he says ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج على حلقة یعنی من اصحابه فقال ما اجلسکم قالوا جلسنا ندعو اللہ ونحمده على ما هدانا لدينه ومن علينا بك ومن علينا بك. قال الله ما أجلسكم إلا ذلك. قالوا الله ما أجلسنا إلا ذلك. قال أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم وإنما أتاني جبرائيل عليه السلام فأخبرني أن الله عز وجل يباهي بكم الملائكة. جھوم کے کہیں سبحان اللہ. حضور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سب کہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ منورہ سے
اپنے گھر مبارک سے مسجد نبوی میں تشریف لائے. پیارے آقا نے دیکھا صحابہ کرام کا ایک مجمع لگا ہوا ہے. علی حلقۃ یعنی من اصحابہ، صحابہ گول دائرے کی شکل میں، ایک جماعت صحابہ کی بیٹھی ہے ایک حلقے کی شکل میں، جس طرح آج محفل ذکر سجائی جاتی ہے. علی حلقۃ من اصحابہ، صحابہ گول دائرے کی شکل میں بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے تھے اور چند صحابی گفتگو فرما رہے تھے. حضور اکرم رؤوف مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں دیکھا، حضور نے پوچھا ما اجلسکم، میرے صحابیوں بتاؤ آج تمہاری محبت نے تمہیں جمع کیا ہے، یہ تو بتاؤ کہ آج تمہاری گفتگو کا موضوع کیا ہے، آج موضوع سخن کیا ہے، آج یہ انجمن کس لیے سجی ہے، آج کس بات پر گفتگو ہو رہی ہے، کس بات کی گفت و شنید ہو رہی ہے. حضور نے صحابہ سے پوچھا ما اجلسکم، آج بیٹھنے کی وجہ کیا ہے، جلسہ سجانے کی وجہ کیا ہے، حلقہ بنانے کی وجہ کیا ہے، اور وہ حلقہ مسجد نبوی. مسجد نبوی صحابہ کرام کا اجتماع، حضور نبی اکرم خود تشریف فرما. حضور پوچھتے ہیں آج بیٹھنے کی وجہ کیا ہے، آج اجتماع کی وجہ کیا ہے، آج جلسہ کا موضوع کیا ہے، آج موضوع سخن کیا ہے، آج کیا باتیں چل رہی ہے میرے صحابہ مجھے بتاؤ. صحابہ کرام نے جواب دیا تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، جشن عید میلاد النبی. I will translate this in English for you. لیکن عاشقان مصطفیٰ محبان عالیہ سنو صحابہ کا وہ ایمان افروز جواب. صحابہ نے فرمایا جلسنا ندعو اللہ وفی روایت نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا للاسلام ومن بک علینا. یا رسول اللہ آج ہم بیٹھے، ہماری گفتگو کا موضوع یہ ہے کہ فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا. موضوع کیا ہے گفتگو کا، فضل رب العلا اور کیا چاہیے. ارے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے. جلسنا ندعو اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا للاسلام ومن بک علینا. ہم اس بات کا ذکر کر رہے ہیں کہ اے رسول عربی، آپ کی آمد سے پہلے ہم صحرائے حجاز کے بکھرے ہوئے ذرے تھے. یا رسول اللہ آپ کی آمد نے ہمیں ابو بکر صدیق بنا دیا، عمر فاروق بنا دیا، عثمان غنی بنا دیا، علی شیر خدا بنا دیا. اصحابی کالنجومی بأیہم اقتدیتم اہتدیتم. یا رسول اللہ ہم بکھرے ہوئے حجاز کے ذرے تھے، آپ نے ہماری قسمت کا تارا اتنا بلند کر دیا کہ آنے والی دنیا ہمیں ہدایت کا مینارہ سمجھے گی. نعرہ تکبیر، رب کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ آپ کی آمد ہوئی ہے تو ہم نے ہدایت پائی ہے. ہماری گفتگو کا موضوع، ہمارے جلسے کا موضوع یہ ہے. یہ میرے ہاتھ میں سنن نسائی شریف، صحاح ستہ سے، صحیح مسلم کے اندر یہ روایت موجود، صحاح ستہ سے. جھوم کے کہیں سبحان اللہ. اور میرا چیلنج ہے اس حدیث پر، کوئی ماں کا بیٹا اس کا جواب دے. صحابہ نے بیٹھ کر حضور کی آمد کے ذکر کیے کہ نہیں کیے؟ سبحان اللہ. کہتے حدیث سے دکھاؤ، میں نے دکھائی صحیح حدیث، جواب دو. سنن نسائی شریف، سنن نسائی شریف صحیح حدیث، مسند احمد صحیح حدیث. صحابہ کرام were sitting in the majlis, sitting in a gathering in a round circle in the Masjid Nabawi. The beloved Prophet ﷺ came out of his blessed home, his blessed chambers. And the Prophet ﷺ
The Prophet ﷺ came to the companions and he said, Ma ajlasakum, oh my companions, why have you gathered today? What are you talking about? Why have you formed this halqa ala halqatin min asabi? Why have you formed this circle and why are you sitting in this form? What is the subject and topic of your talk today? And the Sahaba said, Jalasna ندعو الله ونحمده تعالى على ما هدانا للإسلام ومن علينا بك. Today we have sat because we are speaking about you. We are speaking about having you, about your arrival, about your message. We were separated particles of the sand of Hijaz. We were the particles of the desert of Hijaz. But when you came and you guided us, you united us on one deen, one iman, one Islam. And you guided us to the door of Allah subhanahu wa ta'ala. We no longer are the particles of the desert. We have become the shining stars of guidance. Ashabi kan nujumi bayyihim iqtadaytum ihtadaytum. You have honored us by making us your Sahaba. You gave us deen, you gave us iman. Today we are rejoicing over this gift of Allah subhanahu wa ta'ala. We are speaking about this blessing of Allah subhanahu wa ta'ala. That's what we are talking about today. Where was this Mawlid happening? Where was this gathering happening? Where was this halaqah happening? Masjid al-Nabawi, in the time of the Sahaba. And Sayyidina Rasulullah is also present. From the 6 books of hadith, I gave you 2 books of hadith. Sahih Muslim and Sunan Nasa'i Sharif. Ab suno mere Aqa ne kya jawab diya? Mere Aqa ne kya jawab diya? Huzur ne ye nahi farmaya ki mere sahabiyo waqt zaya kar rahe ho. Utho utho, ye mustahab kaam hai, chodo inko. جاؤ فرض کام کرو بھائی, جہاد کی تیاری کرو. تمہیں پتہ نہیں ہے دشمن مقابلے میں کھڑا, یہ نہیں فرمایا. حضور مستحبات کو مٹانے نہیں آئے. حضور نے مستحبات کی ترغیب دلائی. حضور نے یہ نہیں کہا اٹھو قرآن کی تلاوت کرو, اس سے بہتر ہے کہ تم ہلکا بنا کر یہاں بیٹھو. یہ حضور نے جواب نہیں دیا. سنو حدیث میں کیا لکھا ہے. میں اپنی بات نہیں کر رہا. سنن نسائی, صحیح مسلم شریف, مسند احمد, کیا حدیث میں لکھا ہے. حضور نے فرمایا, آئے آئے بڑا مزہ آتا ہے اس حدیث کو پڑھتے. دیکھو حضور نے صحابہ کو کیا فرمایا. اللہ ما اجلسکم الا ذالکا, میرے صحابیوں قسم کھا کر کہو کیا اسی وجہ سے بیٹھے ہو. میں نے آج تو سادہ زبان پر بیان نہیں سننا, مجھے حلفیہ بتاؤ, رب کی ذات کی قسم کھا کر کہو کہ میرے محفل میلاد میں بیٹھے ہو, محفل امتنان و اظہار تشکر و شکور میں بیٹھے ہو, محفل اظہار و سرور میں بیٹھے ہو, محفل انعام و اکرام و احسان و امتنان میں بیٹھے ہو. میرے صحابیوں یہ میں نے سادہ تم سے جواب نہیں سننا, مجھے رب تعالیٰ کی قسم کھا کر کہو کہ ہم آپ کی محفل میں بیٹھے. میرے آقا نے قسم لی پھر صحابہ سے. چھوٹی سی بات نہیں ہے, چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم اپنی اولاد کو منع کرتے ہیں قسم نہ کھایا کرو. منع کرتے ہیں نا اپنے بچوں کو, یہ برا کام ہے. یمین غموس, جھوٹی بات پہ قسم کھا لینا, یمین لغو, ہر چھوٹی بات پہ رب تعالیٰ کی قسم, سخت کبیرہ گناہ ہے. اس سے بچیے, خود بھی اور اپنی اولاد کو بھی بچائیے. یمین غموس, جھوٹی بات پر اللہ کی قسم کھانا, کہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہونا. غموس اس لیے اس کو کہتے ہیں کیونکہ یہ جہنم کے نچلے درجے میں اندھیل دیتی ہے. یمین غموس ایسی قسم جو جھوٹی ہو رب تعالیٰ کی ذات پر قسم کھا کے, تو وہ جہنم کے نچلے درجے میں اندھیل دیتی ہے, اس لیے یمین غموس کہتے ہیں اس کو. اب حضور نے چھوٹی بات پر قسم نہیں لی, بات بہت بڑی ہے. حضور نے فرمایا مجھے قسم کھا کر کہو, اس لیے بیٹھے ہو, مسجد میں بیٹھے ہوئے. اب صحابہ نے کیا کہا, واللہ ما اجلسنا الا ذاکا, یا رسول اللہ خدا کی قسم. حنفیہ بتاتے ہیں یا رسول اللہ, خدا کی قسم, واللہ آج ہماری گفتگو کا موضوع یہی ہے کہ فضل رب العلا اور کیا چاہیے, مل گئے مصطفیٰ, یہی ہماری گفتگو کا قسم ہے.
خدا کی ذات کی. اور آپ بھی میرے ساتھ اس بات کے گواہ بن جائیں, آپ بھی قسم کھا کر کہیں قسم ہے خدا کی ذات کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محفل میلاد میں حاضر ہیں. کہیں خدا پاک کی ذات کی قسم. یہ بڑی عظیم بات ہے. حضور نے قسم لی, اس کا اہتمام فرمایا. حضور نے قسم لی. اب صحابہ کرام نے جواب دیا, فرمایا واللہ یا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہماری گفتگو کا موضوع یہی ہے, ہم آپ کی آمد کے چرچے کر رہے ہیں, ہم آپ کے احسان و اکرام کی ہی باتیں کر رہے ہیں, خدا کی قسم. اب حضور نے جواب دیا. The Prophet ﷺ didn't say to them, oh my companions, why are you wasting time? Why are you doing this? Why are you in a gathering remembering me and talking about my blessing? Why don't you get up and go and recite the Quran or begin praying salah or do more things that are more important? No! The Prophet ﷺ didn't reply to them like that. What did he say? He said, swear by Allah that that's why you're sitting here. Swear by Allah and tell me. Is that why you're sitting here? Because you're speaking about me? Swear by Allah subhanahu wa ta'ala. اب کوئی انسان سوچ سکتا تھا کہ شاید حضور کو صحابہ کی بات پر اعتبار نہیں تھا. یہ بات بالکل, یہ احتمال بالکل باطل, احتمال ناشی عن غیر دلیل جس کو کہتے ہیں, یہ باطل احتمال, اس سے تعویل نہیں ہو سکتی حدیث کی. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو احتمال ناشی عن غیر دلیل ہے اس کو سرے سے کاٹ دیا. جواب دیا حضور نے. پھر حضور نے فرمایا اما انی لم استحلفکم تہمۃ لکم, میرے صحابیوں یہ نہ سمجھنا کہ میں نے تمہیں جھوٹا بنا دیا ہے, کہ میں تمہاری بات پہ اعتبار نہیں کرتا. نہیں, یہ بات نہیں ہے, اور نہ کسی کے وہم میں یہ بات آئے, نہ یہ احتمال کسی کے سر میں ابھرے کہ شاید حضور نے قسم اس لیے لی کہ صحابہ کے قول پر اعتبار نہیں تھا. نہیں, فرمایا نہیں, ہرگز میں نے تمہیں جھوٹا نہیں ثابت کیا, یہ نہیں تھا کہ میں نے تمہاری بات کا اعتبار نہیں کیا. حضور نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا بات دراصل بہت بڑی کر دی تم, اور مجھے قسم لینی تھی اس بات پر, کیونکہ تم نے جو بات کر ڈالی وہ بڑی عظیم بات ہے. اس لیے کہ میرے صحابہ لکنہ اتانی جبریل فاخبرنی ان اللہ یباہی بکم الملائکہ. میرے صحابہ تم محفل میلاد میں بیٹھے تھے اور میں اپنے حجرے میں تھا, اور اللہ رب العزت نے تمہاری محفل میلاد کو اتنا پسند کیا کہ میرے پاس جبریل امین کو بھیجا, اور جبریل امین کے ساتھ یہ پیغام پہنچایا, جبریل جاؤ بشارت کا یہ سندیشہ سنا دو کہ تم زمین پر بیٹھے محبوب کی محفل سجائے ہوئے ہو. ان اللہ یباہی بکم الملائکہ, عرش اعظم کے اوپر تمہارے اس عمل کی وجہ سے رب فرشتوں کے سامنے فخر فرما رہا زمین پہ بیٹھے میری محفل سجا رہے ہو اور عرش الہی پر تمہاری حاضریاں لگ رہی. آج کسی کونسل, کسی بڑے دفتر کے اندر, کسی بڑے بالا خانے کے اندر, حکومتی دفتر کے اندر کسی بڑے کا نام چلتا ہو نا تو بڑے پھولے چلتا ہے کہ فلاں وزیر اعظم, فلاں منسٹر, فلاں کونسل مجھے جانتی ہے. ہوتا ہے نا ایسا, انسان اپنی نسبت جب اس طرح کے دفتروں کی طرف کرتا ہے تو بڑا انسان فخر کرتا ہے. لیکن قربان جائیں ان خوش نصیب لوگوں پر جو محفل میلاد میں آ کر اللہ کی بارگاہ میں اپنی حاضری لگاتے ہیں, ان کا ذکر عرش الہی پر ہو رہا ہو, جھوم کے کہیں سبحان اللہ. The beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam said, oh my Sahaba, swear by Allah that this is why you are sitting here. Swear by Allah, take oath by Allah and tell me, are you sitting here because you're remembering me and my blessing and the fact that I came to this dunya and guided you? Is this why you are sitting here?
Swear by Allah and tell me. The Sahaba said, Wallahi, ma ajlasana illa dhaka. Ya Rasulullah, we swear by Allah subhanahu wa ta'ala, that's the only reason why we have gathered today in this gathering. And listen to the Prophet sallallahu alaihi wasallam's reply. He said, oh my companions, don't think that I belied you or that I didn't trust you. And that's why I took an oath and a swear from you. Yes, I trust you. But I wanted to take an oath from you because what you told me is a great affair, is a great matter in the court of Allah. It's not a small thing what you are doing. Why? Because whilst you are in Masjid al-Nabawi and you were remembering me and you were talking about me and I was in my Hujra al-Sharifa, I was in the house of Sayyida Aisha Siddiqa radiyallahu ta'ala anha, Hazrat Jibreel Amin came upon me and Allah subhanahu wa ta'ala told him to tell me that, O Prophet, tell the Sahaba that they were sitting at the gathering of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam and that Allah subhanahu wa ta'ala was showing them off in front of His angels. Inna Allah yubahi bikum al-malaika. Allah was showing you off in front of His angels. Allah was saying, look at my people. Look at the ummah of the beloved Prophet. Najdiyo kalma padhane kabhi ihsan gaya. Najdiyo kalma padhane kabhi ihsan gaya. The beloved Prophet sallallahu alayhi wa sallam, Allah خوش ہو رہا ہے. رب تعالیٰ اس مقام پر فرشتوں کے سامنے فخر و مباحات فرما رہا ہے کہ میں نے جو دین اسلام اس نبی کے ذریعے دیا ان صحابہ کو, یہ دین اسلام کی نعمت کو بھی نہیں بھولے اور جس کے ذریعے یہ نعمت ملی ہے اس کو بھی نہیں بھولے. اس بات پر رب تعالیٰ خوش ہو رہا ہے. Allah subhanahu wa ta'ala is showing us off in front of the angels for sitting in gatherings like this. But dear brothers and elders, this was one hadith from Sunan al-Nasa'i Sharif. And I would like to mention one other hadith, ek aur hadith, Langar Milad ka subut. Mahfil Milad ke subut par ek hadith, ab Langar Milad par ek hadith. Kis baat par? جھوم کے گئے, لنگر کھانا ہے نا سب نے. لنگر میلاد پر حدیث. حضور علیہ السلام نے اپنی پیدائش کی خوشی میں, حضور نے اپنے میلاد کی خوشی میں قربانی کی اور اس کا گوشت صحابہ میں تقسیم کیا. جھوم کے کہے سبحان اللہ. حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ حسن المقصد فی عمل المولد, امام جلال الدین سیوطی 75 بار عالم بیداری کے اندر حضور کی بالمشافہ زیارت ہوتی ہے. آپ کے ایک شاگرد تشریف لاتے ہیں, ایک شاگرد آپ کے آتے ہیں, حضور فلاں وزیر کے پاس جانا, ایک معاملہ ہے, کسی کی سفارش نہیں سنے گا. حضرت امام جلال الدین سیوطی, آپ مصر کے بڑے عالم ہیں, شاید آپ اگر ہماری سفارش لے کے چلیں گے تو وہ بادشاہ, وہ وزیر, وہ گورنر آپ کی بات کو نہیں ٹالے گا. حضرت امام جلال الدین سیوطی نے کیا جواب دیا؟ فرمایا, بیٹا بات دراصل یہ ہے کہ اگر میں وزیر کے دروازے پہ چلا گیا تو یہ جو نعمت مجھے رب تعالیٰ نے عطا کی ہے کہ 75 بار حضور کی بالمشافہ میں نے زیارت کی ہے, کہیں یہ نعمت مجھ سے چھن نہ لی جائے. منع فرمایا میں وزیر کے دروازے پہ نہیں جاؤں گا کیونکہ حضور علیہ السلام کے دروازے پر جانے کی مجھے اجازت ہے. براہ راست کسی وزیر کے دروازے پر کیوں جاؤں؟ But dear brothers and elders, Imam Jalaluddin Suyuti in his book called, in his epistle called Husn al-Maqsid fi Amal al-Mawlid, he speaks about the Prophet ﷺ himself sacrificing an animal in happiness of his own birth and distributing its meat among the Sahaba. And this is the proof for the langar, for the food that we give in the Milad Sharif. Listen to the hadith of the beloved Prophet ﷺ, Ashiqan Mustafa, jhoom jao. حضور علیہ السلام کی حدیث امام جلال الدین سیوطی الحاوی للفتاوی حسن المقصد رسالہ اپنے فتاوی کے اندر ذکر فرماتے ہیں. وعن انس, سب کہیں رضی اللہ تعالی عنہ, ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم عق عن نفسه بعد النبوہ. حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت کے بعد, کیا اعلان نبوت کے بعد اپنا عقیقہ ادا کیا. اپنا کیا کیا؟
عقیقہ ادا کیا. امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں بات توجہ کی ہے، عقیقہ تو زندگی میں ایک بار پیدائش کے وقت ہوتا ہے، بڑے کرتے ہیں. عقیقہ آپ خود کرتے ہیں یا آپ کے ماں باپ نے آپ کا عقیقہ کیا؟ ماں باپ کرتے ہیں نا. تو حضور کی والدہ کا بھی انتقال ہو گیا، حضور کے والد کا بھی. تو حضور علیہ السلام کے دادا حضرت عبد المطلب نے حضور کی پیدائش پر عقیقہ کیا تھا. حضور کا عقیقہ حضرت عبد المطلب نے اپنی زندگی میں کیا. 7ویں دن پر عقیقہ کیا. کب؟ 7ویں دن حضرت عبد المطلب نے حضور علیہ السلام کا عقیقہ کیا حضور کی پیدائش کی خوشی میں. اب حضور علیہ السلام اپنی اعلان نبوت کے بعد یعنی 40 سالہ زندگی کے بعد پھر اپنا عقیقہ کا فرما رہے ہیں. امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں عقیقہ تو ایسی چیز ہے کہ ایک دفعہ ہو جائے دوسری بار عقیقہ لا تعاد مرۃ ثانیۃ، دوسری بار عام طور پر نہیں کیا جاتا. تو کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا فیحمل ذلک علی ان الذی فعلہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم اظہار للشکر علی ایجادہ رحمۃ للعالمین وتشریع لامتہ کما کان یصلی علی نفسہ کذالک. حضور نے اپنے اعلان نبوت کے بعد ایک جانور کو، ایک دمبے کو پھر جو ذبح فرمایا اور اس کا گوشت صحابہ میں تقسیم کیا. اس بات کی دلیل ہے کہ حضور علیہ السلام نے اپنی ولادت کی خوشی کا خود اظہار فرمایا اور اپنی ولادت کا اظہار تشکر کرتے ہوئے اس کا لنگر صحابہ کرام میں تقسیم فرمایا. The beloved Prophet sallallahu alayhi wa sallam, حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خادم نبوت، خادم نبوی حضرت انس بن مالک، بعض روایات میں 9 سال، بعض روایات میں 10 سال حضرت انس نے حضور کی خدمت کی. اور حضور کا رویہ کیا تھا ان کے ساتھ؟ فرماتے ہیں 10 سال میں نے خدمت کی. ایک روایت کے مطابق فرماتے ہیں شمائل ترمذی کے اندر فرمایا 10 سال میں نے حضور کی خدمت کا شرف حاصل کیا. حضور علیہ السلام نے کبھی اپنا غصہ نہ دکھایا. میں بات کوئی غلط بھی کرتا، تاخیر ہو جاتی تو حضور کے منہ سے کبھی میں نے جھڑک نہیں سنی، لا نہیں سنا. حضور کے منہ سے کبھی نہ اور نہیں سنا. میں 10 سال کی خدمت کی. حضرت انس فرماتے ہیں حضور نے نبوت کے اعلان کے بعد the Prophet sallallahu alaihi wasallam himself, he sallallahu alaihi wasallam after he claimed prophethood after the age of 40, he sallallahu alaihi wasallam he sacrificed a ram. He sacrificed a ram. The question Imam Jalaluddin as-Suyuti, the great muhaddith and mujaddid of Egypt, Sayyidina Jalaluddin Suyuti, he says, Aqiqah you do once in your life. And your parents do that. You don't do that yourself because the Aqiqah happens on the 7th day after your birth. Your parents give sadaqah on behalf of you when you are born. And Abdul Muttalib, he had given the Aqiqah. He had made the sacrifice on the 7th day after the birth of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. So why is the Prophet sallallahu alaihi wasallam doing this Aqiqah again? Why does he sallallahu alaihi wasallam sacrifice an animal after the age of 40? Imam Jalaluddin as-Suyuti says, well, the Aqiqah was already done by Abdul Muttalib on the 7th day of his birth. The second time the beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam sacrificed a ram was that to show and exhibit and express the thanks to Allah subhanahu wa ta'ala for giving him birth in this dunya. It was an expression of thanks to Allah subhanahu wa ta'ala for him coming to this dunya. وَتَشْرِيعٌ لِأُمَّتِهِ. And so that the Prophet ﷺ could legislate this and make this halal for his ummah. جھوم کے کہے سبحان اللہ. صرف اس لیے نہیں کیا کہ اللہ کا شکر خود ادا کروں بلکہ اس لیے کیا تشریع لامتہ، حضور کی ولادت کی خوشی میں جانور ذبح کرنا شریعت کا حصہ بن جائے. جھوم کے کہے سبحان اللہ. اور شریعت کا سب سے نچلا حکم تکلیفی شرعی مستحب کا ہے، تو یہ مستحب کے درجے میں ٹھہرا. جھوم کے کہے سبحان اللہ. حضور کے لیے عقیقہ کرنا امت کے لیے مستحب. حضور نے اپنی شریعت میں اس کو داخل کیا کہ میری امت میں سے کوئی اگر شخص میرے میلاد کی خوشی میں لنگر تقسیم کرتا ہے، جانور ذبح کرتا ہے، تو حضور نے اسے مستحب کے درجے پر فائز کیا. The beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam, he sacrificed an animal to rejoice upon his own happiness.
the happiness of his own birth. And then he distributed that meat among the people, among the Sahaba kiram. اور عقیقے کا گوشت شرعی حکم یہ ہے کہ عقیقے کا گوشت انسان خود بھی کھائے، غنی بھی کھائے، بادشاہ بھی کھائے، فقیر بھی کھائے، غریب بھی کھائے. اور میلاد کے لنگر کا کیا حکم ہے؟ جھوم کے کہے سبحان اللہ. دینے والا بھی کھائے، کھلانے والے بھی کھائے، کھانے والے بھی کھائے، غریب ہوں، فقیر ہوں، بادشاہ ہوں، امیر ہوں. لنگر میلاد کا ثبوت اس حدیث سے. The beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam, he distributed that meat among the rich and the poor Sahaba of Medina Sharif. یہ بات یاد رکھنے کی ہے، جتنے صدقے واجب ہیں وہ صرف فقیروں کو لگتے ہیں. صدقہ واجبہ جس طرح صدقۃ الفطر صرف فقیروں کو لگتا ہے، اور جن کے طبقے شریعت میں بیان ہوئے جی. اور زکوٰۃ یہ بھی صدقہ واجبہ کے اندر داخل، یہ مخصوص لوگوں کو لگتا ہے جو محتاج ہوتے ہیں، جن کو اس کی ضرورت پڑتی ہے، فقیر ہوتے ہیں. اور جو صدقہ نافلہ ہوتا ہے، نفلی صدقہ ہوتا ہے، وہ ہر کسی کو لگتا ہے. حتیٰ کہ آپ کے گھر پہ کوئی امیر بادشاہ مہمان آ جائے اور آپ اس کے سامنے اگر چائے بھی رکھیں گے، پانی کا گلاس بھی رکھیں گے، اور نیت یہ ہو کہ اس بندہ مومن کے دل میں کچھ پانی سے راحت ملے گی، یہ بھی مستحب ہے، اس سے بھی ثواب ملے گا، لہٰذا یہ بھی صدقہ نافلہ میں شمار ہوگا. آپ جو گھر پہ ضیافت کرتے ہیں مہمان کی، یہ صدقہ نافلہ ہے. مہمان کو کھانا دینا صدقہ نافلہ ہے. اب وہ مہمان امیر ہو غریب ہو، صدقہ نافلہ ہے. اور صدقہ نافلہ امیر و غریب ہر کسی کو لگتا ہے. صدقہ نافلہ ہر کسی کو لگتا ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عقیقہ فرمایا، اپنی ولادت کی خوشی میں جانور ذبح فرمایا، اور اس کا گوشت امیر اور فقیر سب صحابہ کو دیا. The beloved Prophet ﷺ gave the meat of the animal and distributed it to all of the Sahaba ridwanullahi ta'ala alayhim ajma'in. اپنی اس گفتگو کو اختتام پر لے کے جاتے ہوئے, to finalize my speech, I want to remind you of two very important hadiths in the seerah of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. اختصار کے ساتھ دو حدیثیں بیان کرتا ہوں. دونوں حدیثیں امام جلال الدین سیوطی نے الخصائص الکبریٰ کے اندر ذکر فرمائی. اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت عاشق ماہ نبوت, مرکز نگاہ نبوت, مجدد دین و ملت الشاہ مولانا امام احمد رضا خان قادری برکاتی فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان احادیث کو اپنے عظیم الشان فقہ اسلامی بلکہ علوم اسلامیہ کے عظیم انسائکلوپیڈیا یعنی فتاوی رضویہ کی 15ویں جلد کے صفحہ 641 پر ان دو روایات کو ذکر فرمایا. جھوم کے کہے سبحان اللہ. اب وہ حدیث سنیے. Two hadiths of the beloved Prophet sallallahu alayhi wa sallam. Hazrat Ka'b Ahbar, everybody say radiyallahu anhu. Hazrat Ka'b al-Ahbar was a major sahabi of the beloved Prophet sallallahu alayhi wa sallam that could read the Syriac and the Greek languages. He was a sahabi who could read the Syriac, the Hebrew texts. And Hazrat Ka'b al-Ahbar was a Jewish person. Before he accepted Islam, he was a Jew. Hazrat Ka'b al-Ahbar was the greatest scholar in Medina among the Jewish people. And he was the greatest scholar of the Torah, of the Jewish scriptures and of the biblical scriptures. Hazrat Ka'b al-Ahbar radiyallahu ta'ala anhu, he accepted Islam radiyallahu ta'ala anhu. Why? Because he found all the signs that were mentioned about the awaited and final prophet in our final prophet Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. He says, Ka'b al-Ahbar, this sahabi says, my father, Hazrat Ka'b al-Ahbar says, my father before me was the greatest scholar of the Torah, was the greatest scholar of the Hebrew scriptures, was the greatest scholar of the biblical works. Hazrat Ka'b al-Ahbar says, and my father was my teacher. I took the ilm of Torah from my father. Hazrat Ka'b al-Ahbar radiyallahu anhu says, whatever Allah subhanahu wa ta'ala revealed upon Hazrat Musa, my father had knowledge of it. Subhanallah. Say subhanallah. So my father had knowledge of everything that was revealed upon Hazrat Musa alayhi salatu was salam. He says, once he called me and he said, oh my son, oh Ka'b, I have never ever kept anything
anything away from you. I have never kept anything discreet from you. I have never hidden any secret away from you from the secrets of the Torah. I have always told you the deep meanings of the Torah. I have always unlocked the treasures of the Torah of the Hebrew scriptures. But oh my son Ka'ab, there are 2 pages that I have hidden away in the wall of my house. And I have not told you about the content of those 2 pages. I have not told you one secret. There's one secret that I haven't told you yet. I have told you all secrets, oh Ka'ab, there's one secret I haven't told you. And I ask you that do not remove those pages from the wall until somebody comes to Medina and claims prophethood. Oh Ka'ab, oh my son, when somebody comes to Medina Sharif and when he claims prophethood, then you have ijazat, then you have permission to take the 2 pages out of the wall of my house. They're behind this wall, hidden inside the mud, the soil behind this wall. I've hidden them away. And you have no permission until somebody comes to Medina in your life. Somebody will come to Medina and he will claim to be prophet. Then I give you permission. You have the permission to take them out. Hazrat Ka'ab al-Ahbar radiyallahu ta'ala anhu says, my father died and we buried him. Then the beloved prophet, Khatamun Nabiyyin, Shafiul Muznibin, Rahmatul lil Alameen, Qaidul Ghurril Muhajjalin, Janab Imamul Anbiya, Imamul Atqiya, Imamul Awliya, Sayyidul Rusul, Imamul Rusul, Fakhr Adam wa Bani Adam, Hadiye do Jahan, Rahbare do Makan, Janab Ahmad Mustafa, Habib Kibriya, Muhammad Mustafa, Arwahuna Fida, wa sallallahu alayhi wa sallama, Daiman Abada. When he came to Medina Sharif, then I opened those 2 letters, those 2 pages, and I saw on them was written Muhammadur Rasulullah Khatamun Nabiyyin La Nabiyya Ba'dahu Mawliduhu bi Makkah wa Mahajiruhu bil Madinah. Takbir! Risala! Tahqiq! Hadri! Yashlayt min Adar Nabi! The beloved Prophet came to Medina. I removed the soil from the house, from the mud house, and I took out the 2 pages. And what did I see inscribed on the 2 pages? Muhammadur Rasulullah Khatamun Nabiyyin La Nabiyya Ba'da. Khatme Nabuwwat ke manne walon, apne nabi ko aakhri nabi jaan o iman se taslim karne walon. یہ عقیدہ وہ عقیدہ تھا کہ حضور کی آمد سے پہلے بھی بنی اسرائیل کے اندر یہی عقیدہ تھا. What was written there? Muhammadur Rasulullah Khatamul Nabiyyin La Nabiyya Ba'dahu. What was written? Muhammad is the messenger of Allah. He is the final of all prophets. There is no prophet. Mawliduhu bi Makkah. Mawlid manane walo hadith ko suno. کہ میری بات نہیں، صحابی رسول کعب اخبار کی بات ہے. حضور کے جلیل القدر عالم علماء تورات کی بات ہے، حضرت کعب الاحبار کی بات ہے. فرماتے ہیں جب میرے والد کا انتقال ہوا مجھے کہنے لگے بیٹا میں نے تورات کا ہر راز تجھے بتا دیا، تورات کی ہر تعویذ تجھے بتا دی، تورات کی ہر حقیقت تجھے سمجھا دی، تورات کی ہر تفسیر تجھے بیان کر دی، لیکن ایک بات بیٹا ایسی ہے کہ آج تک وہ میں نے تجھ پر ظاہر نہیں کی. ایک بات مخفی ہے میرے بیٹا، وہ بات یہ ہے کہ اس کچے مکان کے اس گھر کے اندر میں نے 2 ورقے چھوڑے ہیں. جب میں مروں گا میرے مرنے کے بعد ایک آدمی آئے گا مدینہ کی سرزمین کو جگمگائے گا، نبوت کا اعلان کرے گا. جب اس کا چاند مدینے پہ طلوع ہوگا تو تمہیں اجازت ہوگی تم ان کاغذ کو نکال کر تم انہیں پڑھنا. حضرت کعب الاحبار فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی، میرے والد کا انتقال ہوا، میرا جی چاہ رہا تھا کہ میں ان ورقوں کو جلد از جلد نکال کر تڑپ رہا تھا کہ دیکھوں کہ ان میں لکھا کیا ہے، وہ کون سا راز ہے تورات کا جو ابھی تک مجھ پہ منکشف نہیں ہوا. فرمایا حضور کی جب آمد ہوئی میرے والد کی اجازت تھی، میں نے ان ورقوں کو نکالا،
میں نے ورقوں پہ دیکھا لکھا ہوا تھا محمد الرسول اللہ خاتم النبیین لا نبی بعدہ مولدہ بمکہ ومہاجرہ بطیبہ. میں نے دیکھا اس پہ لکھا تھا محمد اللہ کے رسول ہیں, وہ اللہ کے آخری بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں, ان کے بعد کوئی نبی نہیں, نبوت کا دروازہ انہی پر بس ہوگا, انہی پہ ختم ہوگا. نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, منور عتیق رضوی. میرے بزرگ اور بھائیو, حضور علیہ السلام کے صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے کیا دیکھا, حضور کے میلاد کا اس میں بھی ذکر تھا, حضور کے میلاد کا اس ورقے پہ بھی ذکر تھا جو حضرت کعب الاحبار کے والد کے گھر کی دیوار کے اندر رکھا گیا. اور حضور جب مدینہ شریف تشریف لائے تو حضرت کعب الاحبار کو اجازت ہوئی تو آپ نے نکال کر پڑھا, اور اس پہ کیا لکھا تھا, مولدہ بمکہ تھا, نبی آخر زمان کی نشانی یہ ہوگی, اور میں اس آخری نبی کی نشانی ہوگی, پیدا مکے میں ہوگا, ہجرت مدینے میں کرے گا. فرماتے ہیں جب میں نے حضور کو دیکھا تو میں جان گیا کہ یہ وہ آخری انکشاف تھا جو میرے والد نے مجھ پر کیا. یہ نشانی بتائی کہ اس کی ولادت مکے میں ہوگی, ہجرت مدینے میں ہوگی. میں نے حضور کو دیکھتے ہوئے ہی حضور کا کلمہ پڑھ لیا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اور آخری حدیث, before the beloved Prophet صلی اللہ علیہ وسلم was born, حضور علیہ السلام کی ولادت سے پہلے ایک آدمی جن کا نام تھا زید بن نفیل, زید بن نفیل مشرکین کے طور طریقوں سے فیڈ اپ تھے, پریشان تھے, بالکل آپ کا دل بھر چکا تھا, شرکیہ رسوم اور عادات سے بالکل دل بھر چکا تھا, آپ پریشان تھے, حالت زار تھی. آپ پھر کے کلمہ توحید بلند کرتے, فرماتے لوگوں پہچان لو کہ میں دین ابراہیمی پر ہوں. بڑی بات, ہر طرف کفر و شرک کا سایہ ہو, ہر طرف کفر و شرک کی ظلمتوں نے اندھیرا کیا ہو, اور ایک آدمی تنے تنہا کلمہ حق کو بلند کر رہا. اور یہ چند لوگ تھے جنہیں حنفاء کہا جاتا ہے, دین حنیف پر چلنے والے حنفاء, چند لوگ تھے حنفاء. حضور علیہ السلام کی ولادت سے پہلے حضور کے والدین بھی حنفاء تھے, حضرت عبد المطلب بھی حنفاء تھے, دین ابراہیم پر چلنے والے, دین حنیفی پر چلنے والے, خدا کو ایک ماننے والے, زنا سے بے چار, شراب نوشی سے بے چار, کفر و شرک کی بدبو سے بے چار, یہ لوگ کلمہ توحید والے لوگ تھے, دین ابراہیمی اور دین اسماعیل پر قائم تھے. حضرت زید بن نفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ ہر جگہ جاتے, بلکہ آپ کی بعض دفعہ قریش سے لڑائی ہو جاتی, کہتے یہ کیا تم نے واجرہ بنائی, آپ بت رکھے ہیں. یہ وہی کعبہ ہے جس کعبہ کو حضرت ابراہیم اور اسماعیل نے تعمیر فرمایا. یہاں تو ایک خدا کی عبادت ہونی چاہیے. کلمہ حق بلند کیا کرتے تھے. کئی دفعہ آپ کی بول چال ہو جاتی قریش سے, بڑے بیزار تھے. ایک دفعہ ایک صحابی رسول جو بعد میں صحابی ہوئے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے وہ فوت ہو گئے. حضرت زید حضور کی ولادت سے پہلے فوت ہو گئے, لیکن ایک ایسے شخص کو ملے جو بعد میں صحابی ہوئے. بات سمجھ گئے؟ یعنی ایک شخص کو ملے جن کا نام تھا حضرت عامر, اور ان کی اتنی زندگی ہوئی کہ حضرت زید کے زمانے میں بھی تھے, حضرت زید کا انتقال ہوا, حضور کی ولادت ہوئی, حضور نے 40 سال کے بعد اعلان نبوت فرمایا, وہ اس وقت بھی زندہ تھے, اور حضرت زید کے واقعے کو خوب جانتے تھے, اور بتایا کرتے تھے حضور کو, یا رسول اللہ ایک دیوانہ تھا پہلے, کئی دفعہ قریش سے لڑ چکا تھا وہ, پھر کے دین ابراہیمی کی باتیں کرتا تھا, لیکن بڑا بے چار تھا اور بڑا پریشان تھا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کے لیے حضرت زید نے ایک پیغام چھوڑا. جھوم کے کہے سبحان اللہ. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ, before the beloved Prophet صلی اللہ علیہ وسلم, he met with a man called حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, and he said to, oh Amir, I am following the way of Sayyidina Ibrahim, I worship only Allah, and I have fighted with the Quraysh a number of times. I've argued with them that what you are doing, you are worshipping idols, is false. You should be worshipping one Allah subhanahu wa ta'ala. You are upon the wrong religion. He reminded them a number of times, and he would get into quarrels with them. Hazrat Zayd radiallahu ta'ala, he met with Hazrat Amir and said, oh Amir,
I will die soon and you shall live soon. I shall die soon and you shall live and you shall witness the time of the final prophet. اب حضرت زید نے پیغام دیا, اے عامر جب آخری نبی تیرے زمانے میں آئے, جھوم کے کہے سبحان اللہ, جب آخری نبی تیرے زمانے میں آئے تو ان کے پاس جانا, میرا سلام کہنا, اور کہنا ایک دیوانہ تھا کہ آپ کی ولادت سے پہلے آپ کی نبوت کی گواہیاں دیتا تھا, مکے میں پھر پھر کر آپ کی ولادت کے چرچے کرتا تھا, مکے میں پھر پھر کر آپ کی آمد کے چرچے بلند کرتا تھا. میرے آقا کے پاس جانا مجھے تو وقت نہیں لگے گا, میں تو مر جاؤں گا. اے عامر تجھے وقت ملے گا, تو خوش بخت, خوش نصیب, خوش سعادت مند ہے کہ وہ وقت تیرے زمانے میں آئے گا, تو انہیں ملے گا. جب تو ان کی بارگاہ میں جائے گا نا تو کہنا کہ یا رسول اللہ آپ کا ایک خادم, آپ کا ایک غلام, ایک ماننے والا زید آپ کو سلام کہہ رہا تھا. حضور کی ولادت سے پہلے کی بات ہے. اور کیا کہنا, حضور کو میرا سلام کہنا. پھر حضرت عامر کو حضور کی نعت سنائی. کیا سنائی؟ حضور کی نعت, یعنی حضور کی شانیں بتائیں. فرمایا کیا میں تمہیں شان بتاتا ہوں حضور کی. حضور کی پہلی شان یہ ہے, یہ نشانیاں دیکھو گے, یہ نشانیاں جانو گے تو حضور کو فوراً پہچان لو گے. اور میں ان کی پہلی نشانی یہ ہوگی کہ ان کا قد نہ بہت لمبا نہ بہت چھوٹا, درمیانہ قد ہوں گے. پھر ان کے سر کے بال نہ بہت زیادہ کثرت سے ہوں گے نہ بہت کم قلت سے ہوں گے, معتدل بال ہوں گے. حضور کی آنکھوں میں ہمیشہ خمار والا سرخ ڈورا ہوگا, مخمور اکھیں ہیں مد بریاں, جنہیں پیر میرے نشان نے کہا ہے, اسی بات کی اشارہ کیا. حضور علیہ السلام کی آنکھوں میں ہمیشہ سرخ ڈورا ہوگا, ہمیشہ رہے گا, سرخی رہے گی حضور کی آنکھوں میں. یہ خاتم النبیین کی وہ آخری نشانی تھی جو تورات میں بھی آئی, کہ آخری نبی کی یہ نشانی ہوگی کہ جو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھے گا, اس بات کا اعتراف کرے گا کہ وہ اللہ کے آخری نبی ہیں, کیونکہ آخری نبی کی یہ نشانی ہوگی کہ سرخ ڈورا ہوگا آنکھ کے اندر. میں ان کی آنکھ میں سرخ ڈورا ہوگا, تم یہ دیکھو گے. پھر فرمایا پھر ان کے دونوں کاندوں شانوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی. یعنی جسم کا جو ماس ہے نا, یہ جسم کی جلد یہ ابری ہوئی ہوگی انڈے کی طرح, کبوتر کے انڈے کی طرح. حضور کے شانوں کے درمیان انڈے کی طرح انڈا نما حضور کی جلد ابری ہوگی, یوں جسم سے ابری ہوگی, اور اس کے ارد گرد بال ہوں گے. یہ ختم نبوت کی مہر ہوگی. اور تم حضور کی جب زیارت کرنا تو اس مہر نبوت کو دیکھنا. اس مہر نبوت کا چرچا تورات میں بھی آ چکا ہے. اب حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ حضور کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں اور حضور علیہ السلام کو فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ کا ایک غلام زید آپ کی ولادت سے پہلے فوت ہو چکا, یا رسول اللہ اس نے آپ کی یہ نشانیاں بتائیں. اور حضور علیہ السلام کو فرمایا فَإِنِّي بَلَغْتُ الْبِلَادَ كُلَّهَا أَطْلُبُ دِينَ إِبْرَاهِيمَ وَكُلَّ مَنْ أَسْأَلُ مِنَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسِ يَقُولُ هَذَا الدِّينُ وَرَاءَكَ وَيَنْعُتُونَهُ مِثْلَ مَا نَعَدْتُهُ لَكَ وَيَقُولُونَ لَمْ يَبْقَ نَبِيٌّ غَيْرُهُ. حضرت عامر فرماتے یا رسول اللہ وہ یہ بات بھی کہا کرتے تھے, حضرت زید یہ بات بھی کہا کرتے تھے کہ میں گلی گلی دین ابراہیمی کی تلاش میں پھرتا رہا, میں شہر شہر قریہ قریہ نگر نگر محلہ محلہ پھرا, کوئی مجھے حضور کی ختم نبوت کی بات بتائے, کوئی مجھے بتائے. میں نے یہود سے پوچھا, میں نے نصرانیوں سے پوچھا, عیسائیوں سے پوچھا, اہل کتاب سے پوچھا, میرے مجوس سے پوچھا, میں نے ہر قوم سے پوچھا, ہر قبیلے سے پوچھا, ہر بندہ مجھے یہی بتاتا کہ وہ نبی ایسا ہوگا کہ وہ آخری نبی ہوگا, اس کے بعد کوئی نبی نہ ہوگا, اس کا قد میانہ ہوگا, اس کی آنکھوں میں سرخ ڈورا ہوگا, سبحان اللہ, اس کی آنکھوں میں سرخ ڈورا ہوگا, اس کے شانوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی. یہ بات میں نے مشہور و متواتر کے درجے میں سنی ہے, جس بندے سے میں نے پوچھا یہی نشانیاں ان کی بتائی ہے. زید نے فرمایا عامر یاد رکھ لو یہ جتنی نشانیاں میں نے بتائی ہے سب یہودیوں نے یہی نشانیاں مجھے ان کی بتائیں, سب مجوسیوں نے یہ نشانیاں بتائیں, اور تمام عیسائیوں نے یہی نشانیاں ان کی بتائیں. جھوم کے کہے سبحان اللہ.
اور حضرت عامر وہ خوش بخت ہے کہ حضور کا زمانہ پایا, حضور کی زیارت سے مشرف ہوئے, حضور کو دیکھا, حضور کو حضرت زید کا سلام پہنچایا. اب حضور نے جب سنا تو حضور نے کیا جواب دیا؟ اس عاشق صادق کا سلام. حضور نے السلام علیکم جب سنا تو حضور نے کہا زید وعلیک السلام. حضور علیہ السلام نے حضرت زید کو سلام پہنچایا. اور زید کہاں تھے؟ حضور نے کیا خوشخبری سنائی؟ حضور نے فرمایا قد رأیتہ فی الجنہ. اے عامر, میرے میلاد کے چرچے میری ولادت سے پہلے کرنے والا وہ عامر میں دیکھ رہا ہوں, وہ جنت میں لہر وہ جنت میں لہر رہا ہے, وہ جنت میں ٹہل رہا ہے. قد رأیتہ فی الجنہ, میرے میلاد کے چرچے کرنے والا میری ولادت سے پہلے مکہ مدینہ نہ جانے کس کس بلد میں پھرتے پھرتے, چکر لگاتے لگاتے, یہود سے ملتے, عیسائیوں سے ملتے, مجوس سے ملتے, میرے میلاد کے چرچے کرتا رہا. حضور نے فرمایا اے زید میں دیکھ رہا ہوں, اے عامر میں دیکھ رہا ہوں, وہ زید بن نفیل وہ جنت میں ٹہل رہا ہے. یصحب بذیلہ, حضور نے فرمایا میں نے کیا دیکھا کہ جنت میں اس کا دامن کھلا ہے, اللہ کی نعمتیں اس میں اتر رہی. جنت میں اس کا دامن کشا ہے, اللہ کی رحمتوں سے اس کا دامن بھرا ہے. میرے بھائیوں, عاشقان مصطفیٰ, حضور کے میلاد میں آنے والوں, حضور کا محفل سجانے والوں, کیوں ان کا دامن کشا تھا؟ کیوں وہ جنت میں لہر رہے تھے؟ کیا یہی وجہ نہیں تھی کہ حضور کے میلاد پر انہیں خوشی تھی؟ حضور کی آمد کا انہیں انتظار تھا, حضور کا انہیں عشق تھا, حضور کی انہیں محبت تھی. یہی وجہ ہے کہ آج عاشقان مصطفیٰ ڈڈلی کی سرزمین پر نعرہ رسالت کو بلند کرتے ہوئے, آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا کے نعرے لگاتے ہوئے صحابہ کی اس زندت کو, صحابہ کے اس کے طریقے کو, صحابہ کے اس سنت کو زندہ کر رہے ہیں کہ جس طرح صحابہ کرام نے حضور کی آمد کے ذکر کیے, آج عاشقان مصطفیٰ یہاں ڈڈلی کی سرزمین پر بھی کر رہے ہیں. But dear brothers and elders, Hazrat Amir radiallahu ta'ala anhu, he met with Hazrat Zayd, and Hazrat Zayd told Amir that I will die before the final prophet is born. And I have been to all of the Jews and the Christians and the people of the book, and I have asked them, what is the sign of the final prophet? And every Jew and every Christian and every person from the Majus, he told me that the final prophet will not be too tall, he won't be too short. The first sign of his will be that he will be of moderate height. The second sign is that he won't have excessive hair. The third sign is that he will have redness in his beautiful eyes. The redness in the eyes of the Prophet always remained in his eyes. And this sign of redness in the eyes of the Prophet 40 years before he claimed prophethood, and up to age 63, he had redness in his eyes. And this redness was the sign of the finality of prophethood. This was a sign mentioned in the Torah of the final prophet, that he will have some redness in his white eyes. Hazrat Amir radiallahu anhu, he told Zayd, I won't live to see him, but oh Zayd, you will live to see him. And when you see him, tell him that Amir was giving him salam. Amir was giving his warm greetings to him. And tell him that Amir believed in him before he was born. Tell him, oh Zayd, you will meet the final prophet. I won't live to see him. But when you meet him, oh Zayd, then give him my salam and tell him that I believed in him. Hazrat Zayd radiallahu ta'ala anhu, Hazrat Amir radiallahu ta'ala anhu, he lived in the time of the Prophet ﷺ. Hazrat Zayd bin Nufayl passed away. Hazrat Amir lived in the time of the Prophet ﷺ. When the Prophet ﷺ claimed prophethood, Hazrat Amir radiallahu ta'ala anhu, he came to the Prophet ﷺ and he said, Ya Rasulullah ﷺ, before you was born, somebody called Amir, somebody called Zayd bin Nufayl, he used to speak about your arrival. He used to speak about your birth. And he used to tell me about the signs of the final prophet. And the first sign he told me was that you will be of moderate height, you won't have excessive hair, and that you sallallahu alayhi wa sallam will have redness in your eyes, and that you will have the stamp of prophethood molded between your shoulders and your back.
They said, Ya Rasulullah, this is what he told me about you. You know what the Prophet said? He said what he told you was true. And oh Amir, I have accepted the greetings and salam of Zayd. إني قد رأيته في الجنة يسحب بزيله. I see that Zayd is in Jannah because he believed in me before my birth. Zayd is in Jannah. And his lap is open, filled with the gifts of Allah subhanahu wa ta'ala. His lap is open, filled with the gifts of Allah subhanahu wa ta'ala. Fazl Rabbul Ula. اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے جھوم کر میرے ساتھ ایک دفعہ آخری دفعہ میں اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں جھوم کے میرے ساتھ کہیں فضل رب العلا فضل رب العلا اونچا فضل رب العلا اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے آخر دعوانا الحمدللہ محمد يا شد الحسنين ارفق بأحبابك اشفع فينا يا